کہ ہماری دعا سنبھلی ہوئی دعا رہنا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دم ہوشیاری کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 3 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور آیت 12 تک غور کرے تھے۔ تو میرے بھائی اور بہن، اب ہم خدا کا کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 13۔ پھر سے دہرانا چاہوں گا، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 13۔ پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں تمہاری خاطر سہتا ہوں، ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، غیر قوموں کے خاطر انہوں قید کی سزا بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نہیں چاہتے تھے کہ افسیوں کی کلیسیا اپنا ہمت اور حوصلہ ہارنا، کیونکہ پولس کا قید ہو جانا ان کے اچھے کے لیے تھا اور ان لوگوں کے جلال کے لیے تھا۔ انہوں کلیسیوں کے خط میں لکھتے ہیں، اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں۔ اب ہم آیت 14 پڑھیں گے۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں گھٹنے ٹیکنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ پولس کو افسیوں سے حد سے زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں چاہتے تھے کہ افسیوں کی کلیسیا یہ نئی مذہبی چیزوں کے سچائی میں داخل ہونا اور یسوع مسیح میں جو فضل کی دولت ہے اس کا تجربہ حاصل کرنا۔ تو پولس کا یہ خیال تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یہ بات دیکھ چکے تھے کہ پولس ایک دعا کرنے والے انسان تھے۔ یہ خط میں پولس کی یہ دوسری بڑی دعا ہے۔ یہ آیت میں ہم پولس کے دعا کو اور ایک طرف سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ دعا میں ان کی چال ڈھال کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں یہاں بولتے ہیں میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں، کہ اگر ہم دعا میں اپنے گھٹنے ٹیکیں گے تو اس سے بڑھیا بات نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولس ہمارے لیے ایک اچھا مثال ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے زندگی میں دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ انہوں اپنے منہ کے بل گر کے دعا کرتے تھے۔ تو گھٹنے ٹیکنا الگ چیز ہے اور منہ کے بل گر کے دعا کرنا الگ بات ہے۔ گھٹنے ٹیکنا یہ بات ہوتی ہے کہ آپ بس اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئے رہتے، لیکن جب منہ کے بل گرتے ہیں تو آپ کیا کرتے بولے تو پورے اوندھے لیٹ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اچھا رہے گا اگر ہم ہمارے منہ کے بل گر کے خدا سے دعا کریں گے، کیونکہ مسیح اسی طرح سے دعا کرتے تھے۔ یہاں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ پولس جو ہیں خدا باپ سے یسوع مسیح کے نام سے دعا کرے۔ اگر آپ پھر سے پیچھے جائیں گے اور باب 1 اور اس کی آیت 17 دیکھیں گے، پولس خدا سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا خدا جو فضل کا باپ ہے۔ کیا آپ اس بارے میں غور کریں ہیں کیا کہ پولس کے دعائیں چھوٹے چھوٹے رہتے تھے؟ دونوں دعائیں یہاں افسیوں کے خط میں اور فلپیوں کے خط میں چھوٹے ہیں، بلکہ میں تو یہ بولنا چاہوں گا کہ کلام میں جتنے بھی دعائیں ہیں چھوٹے چھوٹے دعائیں ہیں۔ یسوع مسیح ہم کو صاف صاف بتائیں کہ ہم غیر قوم والوں کے ویسا بک بک نہیں کرنا۔ ان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے زیادہ بولے جانے سے خدا ان لوگوں کے دعاؤں کو سنے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ موسیٰ کی سب سے بڑی دعا جو اسرائیلیوں کے لیے تھی 3 آیتوں میں درج ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی جو دعا تھی جو یوحنا کی انجیل باب 17 میں درج ہے صرف 3 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے۔
مگر سب سے چھوٹی دعا پطرس رسول کی ہے۔ متی کی انجیل باب 14 اور آیت 30 میں انہوں مسیح سے دعا کرتے ہیں، اے خداوند مجھے بچا۔ انہوں یہ دعا اس وقت کرے جب انہوں طوفان میں گھرے ہوئے تھے، اور وہ دعا کا جواب فوراً سے دیا گیا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پطرس جو ہے ایک چھوٹی سی دعا کرے اور مسیح ایک دم سے ان کے دعا کو سن کے ان کے پاس آئے اور ان کو بچا لیے۔ تو دعائیں چھوٹی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے میں کمزوری ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ ہم لمبے لمبے دعائیں کرنا چاہتے۔ لمبے دعائیں اس لیے کرتے کہ ہم زیادہ تر اس میں بک بک کرتے ہیں، ایک ہی لفظ کو بار بار دہراتے ہیں، جو کہ مسیح یہ سارے باتوں کے خلاف ہیں۔ ایک بار بول دیے بس ختم، اس کے بعد معاملہ۔ اور ہم کئی عرضوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری دعا جو ہے چھوٹی چھوٹی ہونا چاہیے، ایک ایک عرضی جو ہے بالکل چھوٹی ہونا چاہیے، تاکہ کئی عرضوں کے لیے آپ دعا کریں۔ ویسا ہم زبردستی کے ساتھ ہمارے دل میں خواہش پیدا کرتے ہیں لمبے لمبے دعائیں کرنے کے لیے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ لیکن میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ہمارے خداوند کو صرف چند لفظ کافی ہیں، کیونکہ انہوں خدا ہیں اور انہوں ہم کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہمارے دل کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور انہوں یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا خواہش ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ ہماری دعا سنبھلی ہوئی دعا رہنا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دم ہوشیاری کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ اب ہم آیت 15 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے پاس ایک زبردست گھرانہ ہے۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اور میرا صرف ہم چار بس۔ تھوڑے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خداوند صرف ان کے کلیسیا کے دعاؤں کو سنتا ہے۔ تھوڑے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ان کے کلیسیا میں مقدس لوگ ہیں۔ الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلیسیا قائم ہونے کے بہت پہلے خدا لوگوں کو نجات دے چکا ہے، اور کلیسیا چلے جانے کے بعد بھی خدا کئیوں کو بچائے گا۔ اب ہم آیت 16 سے 19 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس پھر سے دعا کرتے ہیں۔ کیسی دعا کرتے ہیں؟ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق کیا عنایت کرنے کے لیے؟ یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ یہاں 4 عرضیاں ہیں جو پولس افسیوں کی کلیسیا کے طفیل میں کرتے ہیں۔ پہلی عرضی یہ ہے کہ ایمان رکھنے والے اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ ایمان رکھنے والے کی روحانی تربیت کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، اور اس کے جسمانی ضرورتوں کے لیے بھی دعا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم ہمارے زندگی میں دیکھیں گے تو سارا زور جسمانی ضرورتوں پہ دیا جاتا ہے اور روحانی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس باطنی جو ہے انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اندر کے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں جانتے ہیں کہ باہر کا انسان کیسا بھی ختم ہو جانے والا ہے، ٹکنے والا نہیں باہر کا جسم۔ ہم کیا کرتے؟ جو چیز ایک دن فنا ہو جائیں گی اس پہ جو ہے زیادہ اہمیت دے کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مگر یہاں ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اندر کے انسان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ طاقت کی ضرورت ہے
ایک مسیحی زندگی جینے کے لیے، اور یہ طاقت اس وقت ملیں گی جب ہم خدا سے دعا کریں گے۔ ہمارے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہیں لوگوں کے سامنے ایک مسیحی زندگی بتانا ہے۔ اگر ہم مسیحی زندگی نہیں بتاتے ہیں تو ہم ہمارے زندگی کے ذریعے سے خدا کا جلال ظاہر نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی کے ذریعے سے لوگ خدا کی بڑائی نہیں کریں گے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ہماری زندگی کے ذریعے سے اس کا جلال نظر آئے اور اس کی بڑائی ہوئے۔ تو لوگ خدا کی بڑائی کیسا کریں گے؟ ہمارے اندر کے انسان کو دیکھ کے۔ ہمارا اندر کا انسان لوگوں کے نظروں میں کیسا اچھا دکھے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم ہمارے اندر کے انسان کے لیے دعا کریں گے، تو ہے نا، تو ہم کو یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے اندر کے انسان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہمارا باہر کا انسان تو ایک دن فنا ہو جانے والا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم کو خدا کی طرف سے طاقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے ایک مسیحی زندگی گزارنے کے لیے، خدا کے فضل میں بڑھنے کے لیے، جو کہ یہ خدا کے روح کا کام ہے۔ ہم زیادہ تر ہمارے باہر کے انسان کے لیے دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ باہر کے انسان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ ہماری کافی ضرورتیں ہیں جس کے لیے ہم دعا کرنا چاہیے اور ضروری ہے۔ پولس بھی اپنے باہری انسان کے لیے دعا کرے۔ ان کے جسم میں جو کانٹا چبھایا گیا تھا اس کے لیے انہوں 3 بار خدا سے دعا کری۔ یہ معلوم کرنا ایک اچھی بات ہے کہ خدا ہمارے دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے، مگر ہم کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایمان رکھنے والے کے روحانی طبیعت کے لیے بھی دعا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہوگا اب دوسری عرضی میں پولس دعا کرتے ہیں کہ ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ پیارے بھائی بہن، پولس گلتیوں کے کلیسیا کو لکھتے ہیں، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پیارے بھائی بہن، سب سے بڑی زبردست بات یہ ہے کہ مسیح ہم میں ہے۔ مسیح میں ہمارا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسیح میں ہیں اور مسیح ہم میں ہیں۔ یہ جو ہے ہماری جائیداد ہے، یعنی کہ مسیح ہماری جائیداد ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، تھوڑے دنوں کے لیے بول کے مسیح نہیں آئے، بلکہ ہمارے زندگی میں اپنے پاک روح کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آئے۔ یہ ہوگا اب تیسری عرضی جو پولس بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسیح کی جو بے انتہا محبت ہے اس کے بارے میں ایمان رکھنے والے جانیں۔ انہوں دعا کرتے ہیں کہ ایمان رکھنے والے مسیح میں جڑ پکڑے۔ پولس چاہتے ہیں کہ ایمان رکھنے والے مسیح کے محبت کو جانیں۔ مسیح کی محبت خدا کی محبت ہے۔ یا پولس چوڑائی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مسیح کے ہاتھ ساری دنیا کی طرف بڑھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اتنی چوڑائی ہے مسیح کے ہاتھوں کی کہ پورے دنیا کو اپنے ہاتھوں سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پولس لمبائی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لمبائی شروع ہوتی ہے برے کے خون بہانے سے، یعنی کہ دنیا بننے سے پہلے سے، اور اس کا آخری نہیں ہے۔ اس کے بعد پولس اونچائی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اونچائی جو ہے خدا کے تخت تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد پولس گہرائی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ گہرائی جو ہے مسیح کے صلیب تک پہنچتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، صرف خدا کی روح ایک ایمان رکھنے والے کو مسیح کے محبت کا تجربہ حاصل کرنے کا جو ہے وہ نیک ہدایت دیتی ہے اور آگے بڑھا سکتی ہے، کیونکہ خدا کی محبت سمجھ سے باہر ہے، یعنی کہ انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے پاک روح کی طاقت کی ضرورت ہے مسیح کے محبت کو جاننے کے لیے۔ یہ ہوگا اب پولس کی چوتھی اور آخری عرضی ہے کہ ایمان رکھنے والے خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جائیں۔ پیارے بھائی بہن، آیت 20 اور 21 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس درخواست
اور خیال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انہیں بتاتے ہیں کہ ہماری جو عرضی ہے اور ہم خدا کے بارے میں جو خیال کرتے ہیں اس عرضی اور خیال سے بھی زیادہ کام کر سکتا ہے خدا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح سے خدا کام کرتا ہے۔ ہم خدا کے سامنے اپنی عرضی رکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہمارے یہ عرضی کو پوری کر سکیں گا یا نہیں، یعنی کہ ہم ہمارے دل میں خدا کے بارے میں شک شبہ پیدا کرتے ہیں، مگر یہ ہمارا خیال ہے، کیونکہ خدا وہ خدا ہے کہ انہیں ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔